أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 277. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها رواه متفق عليه. وفي رواية الأخرى أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها. ہر قسم کی حمد و تعریف تسبیح و تہلیل تقدیس و تمحید تعریفات اور بے شمار تسبیحات اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس کی بے انتہا ہمارے اور آپ کے اوپر احسانات اور انعامات ہیں. درود و سلام کے بیش بہا قیمتی نذرانے پیش ہو جملہ انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، معزز اکابرین جماعت وحاضرین جمعہ. سلسلہ وار موضوع کی مناسبت سے آج کی اس خطبہ جمعہ میں چھٹی قسط کا آغاز کیا جائے گا. اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس سے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی تفصیل مدرک الرکوع اور سورۃ الفاتحہ کے مناسبت سے باتیں کی گئی تھی. آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ نماز کے اوقات، حالت سفر کی نماز اور وتر کے پڑھنے کے کیا طریقے ہیں، وتر کی نمازیں کتنی رکعت ہے، ایک رات میں آدمی کتنی رکعتیں وتر پڑھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائیں گی. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کی، واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور نماز کی ادائیگی کیے، نماز کو ادا کیے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے عند ربہم بہت بڑا اجر. کیا اجر ہے؟ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر خوف حزن و ملال داری نہیں ہوگا، ان کے اوپر خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے اس ٹکڑے کے اندر دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا، ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم و ملزوم ہے، اور اس کے بعد اسلام کے دیگر جو احکامات ہیں ان کی اتباع بھی واجب ہے. مزید اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ جو لوگ نماز کو پڑھے گا اور زکوٰۃ کو ادا کرے گا. تو موضوع بحث میرا نماز ہے،
اس نماز کے فوائد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے اوپر کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا۔ اور ظاہری طور پہ بھی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کے چہرے پہ رونق ہی قدرتی طور پہ الگ سے ہوتی ہے، لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا سسٹم ہی الگ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے جو اہل مومن کو دنیا میں بھی دکھائی دیتا ہے اور آخرت میں بھی تو بھی دکھائی دے گا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو ہم کب قائم کریں گے؟ اس کی وضاحت قرآن مقدس کے اندر احادیث پاک کے اندر موجود ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے اوپر نماز کو وقت مقررہ پہ فرض کر دیا ہے۔ نماز کا جو ٹائم ٹیبل آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، ان اوقات کے اندر ہی ہمیں نمازوں کی پابندیاں کرنی ہوں گی۔ نماز ہم کب پڑھیں گے؟ آئیے سنتے حدیث سے بات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف میں جبرائیل امین نے دو موقع سے 2 مرتبہ نمازیں پڑھائی۔ پہلی بار جو آپ نے پڑھائی وہ نماز ساری نمازیں اول وقت میں تھی، اور دوسری بار جو نمازیں پڑھائی وہ ساری نمازیں آخری وقت میں تھی۔ تو اول وقت کیا ہے اور آخری وقت کیا ہے جناب، اس کو سمجھتے چلیں۔ اول وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میں دور سے شروع کرتا ہوں۔ ظہر کا اول وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ زوال آفتاب، یعنی جب سورج نصف اللیل میں داخل ہو جائے گا، سورج جب کی چھاؤنی، سورج کا سایہ جب ہر چیز کے جڑ میں آ جاتا ہے تو وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اور سورج جیسے ہی کراس کرے گا وہ ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ کیا پتہ چلا کہ زوال کے بعد سے لے کر زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ کب تک رہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زوال کے بعد سے لے کر اس کا سایہ جب اس کے مثل ہو جائے، اس کے برابر میں ہو جائے تو اس کا آخری وقت ہے۔ اسی طرح سے آپ عصر کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ ہر چیز کے سایہ اس کے برابر ہونے کے بعد سے لے کر جب وہ سایہ 2 مثل ہو جائے گا تو وہ عصر کا آخری وقت۔ انشاءاللہ میں اگزامپل دوں گا۔ اور پھر عصر کا آخری وقت کب ہے؟ ہر چیز کا سایہ جب 2 مثل ہو جائے گا تو عصر کا آخری وقت ہے۔ اور یہ وقت رہتا کہاں تک ہے وہ سن لیجیے۔ زوال یعنی مغرب کی طلوع آفتاب سے پہلے تک یہ وقت رہتا ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے تک یہ وقت رہتا ہے۔ جیسے غروب آفتاب ہوگا افطاری کا وقت ہوگا، اس سے پہلے مطلب عصر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اور مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر یعنی افطاری جو ہم کرتے ہیں اذان ہوتی ہے اس کے بعد سے لے کر شفق کے غائب ہونے تک، یعنی آسمان کے اندر سورج کے غروب ہو جانے کے بعد ایک سرخی نظر آتی ہے، اس سرخی کے غائب ہونے تک مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ اور عشاء کی نماز کا وقت شفق یعنی آسمان میں سرخی کے غائب ہو جانے کے بعد سے لے کر ثلث اللیل تک ہے، اور یہ آخری وقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ارے صاحب عشاء 12 بج گیا، ہم عشاء کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ یہ تو زوال کا وقت ہے نا۔ تو سن لو ایک بات آ گئی، تو رات میں کوئی زوال نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں نا 12 بج گیا مولوی صاحب کیسے تلاوت کریں گے، کیسے ہم نماز پڑھیں گے عشاء کی؟ نہیں، عشاء کی آخری وقت کا وقت ثلث اللیل ہے، لیکن عشاء کی قضا کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے پہلے تک، یعنی سحری کے کھانے کے جو آخری وقت ہے اس سے پہلے تک آپ عشاء کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو عشاء کی آخری وقت کیا ہوا؟ ثلث اللیل تک۔ اور اس کا قضا والی جو وقت ہے وہ فجر کی اذان سے، یعنی سحری جو ہم کھاتے ہیں فجر کی اذان سے پہلے تک ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز کا وقت کب سے ہے؟ طلوع یعنی صبح صادق کے بعد سے لے کر، یعنی جو سحری کا آخری وقت ہے اس کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے تک یہ فجر کا وقت ہے۔
اور آخری وقت طلوع آفتاب سے پہلے تک ہے. اور جب طلوع آفتاب کے بعد، میں نے پہلے بتایا تھا، وضاحت تفصیل نہیں کروں گا، طلوع آفتاب کے بعد نماز کا ٹائم ختم نہیں ہوتا. قضا جو نماز کی ادائیگی کے اوقات وہ ختم ہو جاتا ہے. طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر آپ زوال سے پہلے تک آپ فجر کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں. یہ اختصار. تو نبی علیہ السلام ہر نماز کو اول وقت پڑھا کرتے ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ آخری وقت میں بھی آپ نے نماز سے پڑھ کر آسانیاں کر دی، اور آپ نے ہر نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے سوائے عشاء کی نماز کے. امت کی آسانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے اول وقت میں نماز پڑھا دیا، لیکن اصل زیادہ لیٹ کے وہ بہتر ہے. بہرحال تو یہ نماز کے اوقات آپ سے سمجھیں گے کیسے. مثال کے طور پہ کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے غروب زوال کے بعد سے، اور جب ہر چیز کا سایہ جڑ میں آ جائے، اگزامپل میں دے رہا ہوں، یہ پین ہے، اس پین کو آپ جب روشنی سورج رہتی ہے آپ کہیں کھڑا کر دیے زمین پہ کہیں بھی، جب اس کا سایہ اس کے برابر اپوزٹ میں ہو جائے گا تو آپ سمجھ لیے یہ ظہر کا آخری وقت ہے. سایہ جڑ سے لے کر پین کے برابر آئے گا، یا کوئی بھی سامان آپ لیجئے اس کا سایہ اس کے برابر ہو جائے گا تو وہ ظہر کا آخری وقت ہے. اور اس کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے گا، 1+1 ہو جائے گا تو وہ عصر کا آخری وقت ہوتا ہے. ایگزامپل میں نے دیا. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا بہتر ہے. دلیل کو اس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود، طبرانی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. آپ نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو ایک بات نہ بتاؤں جو اللہ نے فرمایا ہے؟ صحابہ کرام نے 3 مرتبہ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، ہاں اللہ کے رسول بتائیے بتائیے. تو آپ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات اپنی جلالہ الشان کی قسم کھاتا ہے، قسم ہے میری عزت اور قسم ہے میری جلال کی، سن لو جو بندہ نماز کو اول وقت میں پڑھا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ نماز کو تاخیر کر کے پڑھے گا، نماز کے اوقات کو ضائع کر کے پڑھے گا، وقت کو ٹال مٹول کے پڑھے گا، میں اگر چاہوں تو اپنی رحمت سے اس کی مغفرت کر دوں، معاف فرما دوں، اور اگر میں چاہوں تو اسے عذاب میں مبتلا کروں. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے. جو نماز کے اوقات نبی علیہ السلام نے مقرر کیا ہے اسے میں بلا وجہ بلا کسی شرط کے ٹال مٹول کرنا، اپنی مرضی کے مطابق نماز کے وقت کو ضائع کر کے نماز کو پڑھنا، کاروبار میں لگ کر جب فرصت ملے تو نماز کو پڑھنا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو عذاب دے. اور چلیے آگے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل حب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب اور پسندیدہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ علی وقتها، فرض نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب مرغوب اور پسندیدہ ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ نمازوں کو اس کے وقت پہ ہی ادا کرنا چاہیے جو وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا. اور افضل یہ کہا کہ ہر نماز کو سوائے عشاء کے اس کے اول وقت میں پڑھے، یہ زیادہ بہتر افضل ہے. لیکن کوئی اگر آخری وقت میں پڑھتا ہے اس کی نماز ہو جائیں گی، لیکن بلا وجہ ٹال مٹول کے پڑھنے والوں کے لیے وہی دیا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سنی حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور چلیے آگے. حدیث بے شمار ہے، لوگ مانتے نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل الامام فامنوا من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه متفق علیہ. اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم علیہ رحمہ نے نقل ہے. بڑی پیاری حدیث سن لیجیے. اللہ کے رسول فرمایا کہ امام جب آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. کیوں؟
کیوں ہم بھی آمین کہیں گے؟ سن لیجیے فائدہ کتنا بڑا، اللہ اکبر، بیڑا پار ہے ہمارا آمین کی وجہ سے۔ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین سے ٹکرا جائیں گی، ان کے موافق ہو جائیں گی، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے ما تقدم گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا بینیفٹ ہے۔ اسی آمین جو بلند آواز سے کہتے تھے نا صحابہ کے زمانے میں، تو یہودیوں کو چڑ ہوتا، وہ چڑھا کرتے تھے آمین سے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر بھی تساہل ہے، آمین کہنے میں کبھی کبھی ہم بخالت کرتے ہیں اور کبھی کبھی اتنی سخاوت کرتے ہیں گلا پھاڑ دیتے ہیں، دونوں ممنوع ہے۔ آمین کا جو طریقہ نبی علیہ السلام نے اس طریقے کے مطابق آمین ہمیں کہنی چاہیے، اور آمین کہنے میں بخالت اور کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، اس سنت کے خلاف ہے۔ آمین کی آواز ٹکرا گئی فرشتے کی آمین سے، اللہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ آپ کی بخشش کر دے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا فائدہ آمین کا۔ اور چلیے آگے اسی طرح سے نماز جو ہم ادا کرتے ہیں، سفر کے اندر بھی ہوتے ہیں اور قصر کے اندر بھی ہوتے ہیں، سفر میں بھی ہوتے ہیں اور حضر میں بھی ہوتے ہیں۔ حضر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس مقام پہ ہیں وہاں پڑھ جانے والی نماز حالت حضر کہلاتی ہے، اور اپنے شہر سے نکل کر باہر پڑھنے والی نماز کو آپ قصر کہتے ہیں۔ اب دونوں کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضر کی نماز کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ قصر کا معنی ہوتا ہے وہ نماز جس کے اندر کمی کر دی جائے، قصر مطلب چھوٹا۔ نبی علیہ السلام آپ وسلم جب حالت سفر کے اندر ہوتے تھے تو اپنی نمازوں کے اندر قصر کیا کرتے تھے، اپنے روزہ کو حالت سفر میں ترک کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، ایک عطیہ ہے، جسے ایسا موقع ملے اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ نمبر 2 کہ حالت سفر کے اندر قصر کا طریقہ کیا ہے، سن لیا، اور قصر کہاں سے کہاں تک کریں گے۔ نمبر 1 حالت سفر میں قصر کی جو میعاد ہے، جو وقت ہے، جو دوری اور ڈسٹینس ہے، اس کے اندر علماء کے درمیان بڑا اختلاف ہے، اور نبی علیہ السلام سے اس کی مسافت طے کرنے کے سلسلے میں کوئی خاص روایت نہیں، بے شمار روایتیں آئی ہیں۔ کہیں 3 میل کے فاصلے پہ اگر آپ تب، کہیں 9 میل کے فاصلے پہ تب، اور کہیں 36 میل کے فاصلے پہ تب، کہیں 44 میل کے فاصلے پر تب، کہیں 48 میل کے فاصلے پہ ہے تب آپ کو قصر کرنا، مختلف رائے ہے۔ 9 میل کا مطلب ہوتا ہے علماء کی تحقیق کے مطابق 23 یا 22 کلومیٹر، اس پہ آپ تخمینہ کر لیجیے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہاں بھی قصر کرتے، آپ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کوئی روایت تخصیص نہیں ہے، لہذا آدمی اپنے گھر سے نکلے، شہر سے نکلے، اور شہر کا سلسلہ جہاں سے ختم ہو جائے وہیں سے وہ قصر کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی دیہات سے آتا ہے اور جہاں سے دیہات کا حصہ ختم ہو جائے وہ وہاں سے قصر کرنا شروع کر دے۔ یہ مختلف رائے ہیں، آئیے صحیح راجح قول پیش کرتا ہوں۔ علامہ حافظ حجر العسقلانی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح باری کے اندر یہ واضح کیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ 48 میل کے فاصلے کے مطابق اگر آپ کا سفر ہے تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے 20-25 کلومیٹر میں سفر کا معنی نہیں، بہرحال تو 48 میل کے فاصلے پہ آپ کا سفر ہے تو آپ کا، بعض لوگوں نے یہ کہا 1 دن اور 1 رات کا سفر ہے تو آپ کے لیے قصر واجب ہے۔ قصر کتنے دن تک کریں گے، سن لیجیے۔ آپ اگر سفر کے اندر تو آپ جتنے دن تک ہے ٹرین میں سواری میں تو آپ کو قصر ہی قصر کرنا ہے، اور کتنا بینیفٹ ہے اس کے اندر، کتنا فائدہ۔ چلیے آگے، کب تک کریں گے؟ آپ جہاں چلے گئے، اگر آپ کا سفر تعین ہے کہ آپ وہاں 18 دن 19 دن کے اندر تک رہیں گے تو آپ کو صرف 19 دن ہی قصر کرنا ہے۔ لیکن اگر سفر تعین نہیں ہے، آپ کو یہ معلوم ہے ہم فلاں شہر جا رہے ہیں، وہاں مجھے 1 مہینہ رہنا ہے، تو پھر آپ وہاں جانے کے بعد اب آپ کو وہاں قصر نہیں کرنا ہے، آپ کو مکمل نمازیں پڑھنی ہے۔ اگر سفر تعین نہیں ہے، آپ 10 دن کے لیے گئے تو قصر کریں گے، ٹائمنگ بڑھتا گیا، ٹکٹ نہیں ملتا گیا تو آپ مسافر میں آئیں گے۔ لیکن آپ کنفرم ہے کہ مجھے وہاں 25 دن رہنا ہے تو وہاں اترنے کے بعد آپ کو پوری نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ اور چلیے آگے، قصر میں طریقہ کیا ہے؟ تو طریقہ جو ہے جمع تاخیر
جمع تقدیم. جمع تاخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے وقت میں ادا کرنا، اسے جمع تاخیر کہتے ہیں. اور جمع تقدیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت میں عصر کی نماز کو پڑھ لینا، اسے جمع تقدیم کہتے ہیں. اور اسے ہی جمع بین صلاتین کہا جاتا ہے، یعنی دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا، جمع تاخیر کی صورت میں یا جمع تقدیم کی صورت میں. اب طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، کتنا بڑا بینیفٹ. اللہ اکبر. لوگ سفر میں تو اور نماز پڑھنا چاہیے. 12 رکعت نماز ہے، 10 رکعت نماز ہے ظہر کی سنت وغیرہ ملا کے، ہمیں 2 پڑھنی ہے. عصر میں 4 ہے، 2 پڑھنے، دونوں ملا کر 4 ہی پڑھنا ہے، آگے ایکسٹرا نہیں پڑھنا ہے. ٹرین میں تو اور آسانی ہے، 4 ہی پڑھنا ہے، ثواب پورے کا ملنے والا ہے. یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے. اسی طرح سے آپ مغرب کی نماز کا وقت ہے تو وہ تو 3 ہی ہے، وہ تو 3 پڑھنا ہے، سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں. عشاء کی نماز کا مسئلہ ہے 4 رکعت ہے، آپ کا 2 ہی پڑھنا ہے. کتنے آسانیاں ہیں. اور حالت سفر کے بعد یاد رکھے کہ نوافل تو نہیں پڑھنا ہے، فرض کے 2 کے بجائے 4 کے بجائے 2 ہی پڑھنا ہے، لیکن وتر کی نماز کو پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں وتر کی نماز بھی پڑھی ہے، چونکہ سنت ہے، لہذا ہمیں بھی وتر کی نماز کے اہتمام سفر کی حالت میں بھی کرنا ہے. 1 پڑھے 2 پڑھے، جو بھی آپ کا پڑھنا پڑھ سکتے. بہرحال تو یہ مختصر تھا قصر نماز کے بعد. میں نے بتایا کہ آپ سفر جب کریں گے ٹرین وغیرہ میں نا، تو اپنے سیٹ پہ آپ نماز پڑھیں. اگر قبلے کا اعتبار ہو رہا ہے تو الحمدللہ، اور نہیں ہو رہا ہے تو ثم الحمدللہ، کوئی بات نہیں. آپ کا دل جس طرح مطمئن ہے اسی قبلہ کا تصور کر کے نماز پڑھیں گے، آپ کی نمازیں ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ آپ کے بعد قطب نما ہے، قبلہ معلوم کرنے کا آلہ ہے، آپ نے قبلہ معلوم کیا، آپ کے سیٹ کی طرف پشچم کی طرف، آپ نے صحیح ہے. آپ ٹرین گھوم گئی، آپ ہو گئے پورب کی طرف، کوئی بات نہیں، آپ کی نماز ہو جائیں گی. تو ٹرین کے اندر نماز پڑھنا کوئی دشواریاں نہیں ہے، پانی نہیں ہے، آپ بس تیمم کر لو، آپ کی نماز ہو جائیں گی. لیکن اپنی نماز کے ذریعے آپ کسی کو تکلیف نہ دیں. بعد میں آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرین میں نماز پڑھ رہے ہیں سے گورنمنٹ نے پابندیاں لگا دی. اس کی تفصیل میں نہ جاؤں گا، کیوں؟ تھوڑی ہماری بھی کمی ہے. ہم کمپاؤنڈ کے اندر، یعنی جہاں لوگوں کے چلنے کا راستہ ہے اس بیچ میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. مصلی بچھا دیے، اور ہمارے بھائی میں نام نہیں لوں گا، بڑے نام لینا بھی نہیں چاہیے. 2 رکعت اللہ نے کہا، نبی نے کہا 2 رکعت پڑھنا ہے، اور وہ تھے 4 رکعت کے بعد نوافل پڑھنا. یہ کون تھے؟ میں نے کئی لوگوں سے اعتراض کیا، یہاں کیوں پڑھتے، سیٹ پہ پڑھو نماز. ارے ٹرین رکی ہوئی ہے تو 2 ہی پڑھو نا بھائی. لیکن نہیں، ایسا نہیں کرنا، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جہاں بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ ہے آپ کی، وہیں پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور چلیے آگے کہ جمعہ کے دن ہم لوگ آتے ہیں نا، تو جمعہ کے دن زوال کا کوئی اعتبار نہیں ہے. 3 ایسی گھڑیاں ہیں جس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. زوال کے وقت، غروب آفتاب کے وقت اور طلوع کے وقت. لیکن جمعہ کے دن کی وہ تخصیص ہے. جمعہ کے دن زوال کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ جیسے ہی مسجد میں آئیں گے، گرچہ وہ زوال کا وقت ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جمعہ کے دن کوئی زوال نہیں. یہ کسی مولوی کا، امام کا فتویٰ نہیں ہے. نبی نے کہا تو بس کہہ دیا، زوال نہیں ہے تو نہیں ہے. پتہ چلا کہ جمعہ کے دن اگر اذان سے پہلے آپ آتے ہیں، جتنی رکعتیں چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور چلیے آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمد اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے فرض نماز کے بعد آپ کو ایسی نماز دیا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الوتر، وہ ہے وتر کی نماز، جس سے اللہ تبارک و تعالی نے عشاء کی بعد سے لے کر فجر کے طلوع ہونے سے پہلے تک نافذ کر دیا. یعنی عشاء کی بعد سے لے کر طلوع فجر سے پہلے تک آپ اس وتر کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں. نبی نے کہا ہے، خیر لکم من حمر النعام الوتر، تمہارے لیے جو اللہ نے فرض نماز کے علاوہ وتر کی نماز دیا ہے بہت بہتر ہے. اتنا بہتر ہے کہ سرخ اونٹ سے بھی زیادہ. یعنی جس طرح سے سرخ اونٹ کے ثواب کرنے میں صدقہ کرنے میں بڑا ثواب ہے، اہل عرب کے اندر مشہور. جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے
کسی کا کوئی چیز گم ہو گیا، کوئی چیز دینا، کیا دو گے آپ؟ کیا دو گے؟ کیا سونا دو گے؟ کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے، ارے کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کیا سونا غائب ہو گیا؟ مطلب ہے کہ سونا کی اہمیت ہے، اس لیے ہم سونا کی مثال دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اہل عرب کے اندر سرخ اونٹ کی بڑی اہمیت تھی، اسی لیے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اونٹ کی مثال دیا اور کہا یہ وتر کی نماز جو اللہ نے دیا ہے وہ پڑھو گے تو سرخ اونٹ سے بھی بڑا ثواب ملے گا۔ تو کیا پتہ چلا؟ وتر کی نماز کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی وتر کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز مسلمانوں کا حق ہے۔ من احبا، تم میں سے اگر کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے، فمسن، اگر تم میں سے کوئی آدمی، حضرت ایوب انصاری کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی آدمی وتر کو 5 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 5 پڑھے، اور اگر کوئی آدمی 3 رکعت پسند کرنا چاہتا ہے تو وہ 3 پڑھے، اگر کوئی آدمی 1 رکعت پسند کرتا ہے تو 1 رکعت پڑھے، اس کی وتر کی نماز ہو جائے گی۔ کیا پتہ چلا کہ 3 5 1 یہ سارے وتر کی دلیلیں موجود ہیں۔ 7 کی روایتیں بھی آتی، اس سے زائد بھی۔ ایک پوائنٹ دیکھ لیے، 3 رکعت والی وتر کو آپ 2 سلام کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی 5 رکعت بھی پڑھتا ہے یا 7 پڑھتا ہے تو اس میں 2 رکعت ہمیں 2 سلام کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ایک ہی تشہد کے ساتھ کنٹینیو 5 پڑھے یا 7 پڑھے تو ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 3 رکعت پڑھتے ہیں تو 2 طریقہ، 1 سلام کے ساتھ بھی، 2 سلام کے ساتھ بھی۔ اور ایک پوائنٹ بتاتا ہوں وتر کی نماز کے بارے میں، لوگوں نے افواہیں اڑا دی ہے کہ اگر کسی کی وتر کی نماز چھوٹ گئی تو اس کی عشاء کی نماز زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ کی وتر کی نماز چھوٹ گئی کبھی تو اس وتر کے چھوٹنے کی وجہ سے آپ کی عشاء کی نماز پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے، آپ کی عشاء کی نماز ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لیا، وتر بھی پڑھ لیا، رات میں آپ بیدار ہوئے اور آپ کو تہجد پڑھنے کا ارادہ ہوا تو سسپیشن ہوتا مولوی صاحب ہم تو وتر پڑھ چکے ہیں، پھر آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ نہیں، نبی علیہ السلام لا وتران فی لیلۃ، ایک رات میں 2 وتریں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے عشاء کے بعد وتر کی نماز پڑھ لیا ہے، رات میں تہجد پڑھنے کا یا 2-4 رکعت پڑھنے کا اور ارادہ ہوتا ہے، آپ 2-4 رکعت پڑھ لے، آخر میں وتر نہ پڑھے۔ آپ نے عشاء کے بعد جو وتر پڑھی ہے وہی وتر آپ کو کفایت کر جائیں گی۔ صحیح دلیلیں اور روایتیں موجود ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات میں پڑھیں گے تو ہم وتر کو جفت کر دیں گے، 1 عدد پڑھیں، 1 اور پڑھ کے اس کو ملا دیں گے، پھر بعد میں پڑھیں گے۔ اس کی کوئی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ اٹھ گئے، وتر پڑھ چکے ہیں، 2-4 رکعت پڑھنے کے بعد وتر کی ضرورت نہیں ہے، وتر آپ نہیں پڑھے ہیں تو رات میں 2-4 8 جو بھی پڑھنا چاہے پڑھنے کے بعد آپ رات میں بھی وتر پڑھ لیں۔ چونکہ اصل میں وتر رات کی آخری نماز ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین سنی تمام باتوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیع عطا فرمائے۔ مسائل نماز کی مناسبت سے یہ 6 قصے مزید اور یہ باتیں، بہرحال میں یہیں پہ توقف کرتا ہوں، اور بھی ہمارے پاس موضوعات ہیں۔ جو بھی باتیں سنیں، اور کوئی ایسی باتیں ہیں جو شاید آپ کے کان تک نہیں پہنچا ہے یا ہم نہیں بتا سکے ہیں تو آپ کبھی بھی اس کی مناسبت سے باتیں پوچھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کے توفیق رفیع فرمائے۔ اے اللہ ہمارا جو بھائی بدین ہے اسے دیندار بنا دے۔ اے اللہ ہمارا جو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اے اللہ انہیں تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا جو بھائی بیمار ہے انہیں تو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ